سبحان اللہ. آج مسکرایا ہے موسیٰ پاپی اور بدکار اور آپ کا درکار مجھ سا پاپی اور بدکار اور آپ کا درکار بالیقین مجھ پر بھی رحمتوں کا سایہ ہے میری گندی آنکھوں کو ان نجسی نگاہوں کو میری گندی آنکھوں کو ان نجسی نگاہوں کو شکریہ شکریہ مدینے کا باغ پھر دکھایا ہے مرحبا مقدر پھر آج مسکرایا ہے نفرتوں کے دلدل میں دشمنوں کے چنگل میں نفرتوں کے دلدل میں دشمنوں کے چنگل میں جب کبھی پھنسا ہوں میں جب کبھی پھنسا ہوں میں آپ نے بچایا ہے آپ نے بچایا ہے وار جاؤں میں تم پر آ بھی جاؤ اب دلبر وار جاؤں میں تم پر اب بھی جاؤ اب دلبر کوئی دم کہو مہمان کوئی دم کہو مہمان دم لبوں پہ آیا ہے مرحبا مقدر پھر آج مسکرایا ہے پھر مجھے مدینے شاہ نے بلایا ہے سبحان اللہ. سبحان اللہ. سلام علیکہ یا رسول اللہ. سلام علیکہ یا رسول اللہ
کہنے لگے شاہ معراج میں جبریل سے کہنے لگے شاہ تم نے دیکھے ہیں جہاں میں بتلاؤ تو کیسے ہیں ہم، تو کہنے لگے روح الامی تیری قسم مہجمی، تو شاہ خوباں تو جانے جانا ہے چہرہ کتاب تیرا، تو شاہ خوباں تو جانے جانا ہے چہرہ کتاب تیرا، نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیری، جواب تیرا نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیری، جواب تیرا، مکھ چند بدر شاشانی ہے، مت چمک دلاٹ نورانی ہے، کالی زلفت اکھ مسکانی ہے، مہمور اکھی ہن مد بھریاں، اس صورت نو میں جانا کھاں کہ جان جہانا کھاں، سچ آکھاں کہ رب دی میں شانا کھاں، جس شان تو شانہ سب بڑیاں، جس شان تو شانہ سب بڑیاں، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، ما اجملک ما احسنک ما اکملک، کتنے میرے علی کتنے تیری سلام اشتاق کی، کتنے جا بڑیاں کیونکہ نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیری، جواب تیرا، تو شاہ خوباں تو جانے جانا ہے چہرہ کتاب تیرا، کوثر بھی انہی کا ہے جنت بھی انہی کی ہے، کوثر بھی انہی کا ہے جنت بھی انہی کی ہے، سچ پوچھو تو اللہ کی رحمت بھی انہی کی ہے، سچ پوچھو تو اللہ کی رحمت بھی انہی کی ہے دونوں جہاں یارو، ہے دونوں جہاں یارو، جہانگیر محمد کی نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیری، جواب تیرا، تو شاہ خوباں تو جانے جانا ہے چہرہ کتاب تیرا، نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیری، جواب تیرا، تو سب سے اول تو سب سے آخر، ملا ہے حسن و دوام تجھ کو، ملا ہے حسن و دوام تجھ کو، ہے عمر لاکھوں برس کی تیری، مگر ہے تازہ شواب تیرا، ہے عمر لاکھوں برس کی تیری، مگر ہے تازہ شواب تیرا، تو شاہ خوباں تو جانے جانا ہے چہرہ کتاب تیرا، خدا کی عزت نے ڈال رکھے ہے تجھ پہ 70,000 پردے، ہیں تجھ پہ 70,000 پردے، جہاں میں بن جاتا تو عرفان، جہاں میں بن جاتا تو عرفان، جو ایک بھی اٹھتا ہی
चाल तेरी जवाब तेरा। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, हुसैनियत, यजीदियत। الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان رحمت نشان ہے. بے شک اللہ پاک نے ایک فرشتہ میری قبر پر مقرر فرمایا ہے جسے تمام مخلوق کی آوازیں سننے کی طاقت عطا فرمائی ہے. سبحان اللہ. بس قیامت تک جو کوئی مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے تو وہ مجھے اس کا اور اس کے باپ کا نام پیش کرتا ہے. سبحان اللہ. بن فلاں نے آپ پر درود پاک پڑھا ہے. سبحان اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جو پچھلے حال میں اسلام پہ بیٹھے ہیں ان سے گزارش ہے کہ آگے تشریف لیں کیونکہ ابھی پیچھے اسلام پہ اور بھی آ رہے ہوں گے، آ بھی رہے ہیں، ان کے لیے جگہ جو ہے وہ بن جائے. جو پچھلے حال میں بیٹھے ہو آگے تشریف لیں. آگے والے شخص جہاں بیٹھے ہیں بیٹھے رہیں، آگے والے بیٹھے رہیں. تو بیان شروع کرنے سے پہلے کچھ اچھی نیتیں کر لیتے ہیں. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے افضل العمل النیت الصادقہ، یعنی سچی نیت سب سے افضل عمل ہے. اور ہر کام سے پہلے اچھی اچھی نیتیں کرنے کی عادت بنائیے کہ اچھی نیت بندے کو جنت میں داخل کر دیتی ہے. میں نیتیں کرواتا ہوں تو آپ نیتیں کرتے جائیے اور انشاءاللہ کی صداقت بلند کرتے جائیے. بیان سننے سے پہلے انشاءاللہ تو نیت کیجئے کہ علم سیکھنے کے لیے پورا بیان سنوں گا، بعد بیٹھوں گا، دوران بیان سستی سے بچوں گا، اپنی اصلاح کے لیے بیان سنوں گا، جو سنوں گا دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کروں گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. پیارے پیارے اسلامی بھائیو، اللہ کریم کا بے حد کرم ہے کہ آج شب براءت ہے. شب براءت بڑی عظمتوں اور رفعتوں والی رات ہے. اس رات رب کریم خوب کرم کی بارشیں نازل فرماتا ہے، گناہوں کو مٹا دیتا ہے، رحمتوں کی بارشیں نازل فرماتا ہے، عطاؤں کے دروازے کھول دیتا ہے اور مانگنے والوں کو آفتوں، مصیبتوں اور بلاؤں سے محفوظ فرماتا ہے. تو پیارے اسلامی بھائیوں، 10ویں صدی ہجری کے مشہور اور بہت بڑے عالم حضرت علامہ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں شب براءت کے 4 نام ہیں. شب براءت کے 4 نام ہیں. 4 نام ہیں. لائلۃ المبارکہ یعنی برکت والی رات، لائلۃ البراءت نجات والی رات،
اور لیلۃ الصاق دستاویز والی رات، اور لیلۃ الرحمہ یعنی رحمت والی رات۔ مزید فرماتے ہیں اس سے لیلۃ البراءت اور لیلۃ الصاق یعنی نجات دستاویز والی رات اس لیے کہتے ہیں کہ تاجر جب اناج اس کے مالک سے وصول کر لیتا ہے تو اس کے لیے براءت نامہ لکھ دیتا ہے۔ اسی طرح اللہ اس رات اپنے مومن بندوں کے لیے جہنم سے آزادی کا براءت نامہ لکھ دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ شب براءت سے اس لیے کہا جاتا ہے کہ براءت کا مطلب ہے چھٹکارا، تو چھٹکارے کی رات، جہنم سے آزادی کی رات۔ تو یاد رکھیے کہ شب برات بڑی اہم فیصلوں کی، گناہ معاف کروانے، نامہ اعمال تبدیل ہونے، بارگاہ الہی میں پیش ہونے اور رب کریم کو راضی کرنے، نیک اعمال کرنے، عبادات کرنے، بخشش و مغفرت، جہنم سے آزادی حاصل کرنے اور رحمتیں لوٹنے کی رات ہے۔ یہی وہ رات ہے جس میں اللہ کریم اپنے بندوں کو جہنم سے آزادی عطا فرماتا ہے۔ شب براءت ہمیں اپنی زندگی میں نیک اعمال کر کے اپنی قبر و آخرت کو بہتر بنانے کا درس دیتی ہے۔ چنانچہ حضرت علامہ فقیہ ابو الیاس سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک روایت میں 8 اعمال کا ذکر کیا ہے۔ ان میں سے 4 اعمال وہ ہیں جن پر عمل قبر میں آرام و سکون کا باعث بنتا ہے، جبکہ 4 اعمال ایسے ہیں جن سے بچنا قبر کی گھبراہٹ سے بچاتا ہے۔ آج کے بیان میں ہم انہی اعمال سے متعلق کچھ سنیں گے۔ تو اے کاش پورا بیان اچھی نیتوں اور مکمل توجہ کے ساتھ سننا نصیب ہو جائے۔ آمین۔ علوم جلد 1 صفحہ نمبر 1053 پر لکھا ہے، ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ سے ارشاد فرمایا، اے ابو ذر یہ بتاؤ اگر تم سفر کا ارادہ کرو تو اس کے لیے کوئی تیاری بھی کرو گے؟ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ نے عرض کی، جی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سفر کے لیے اس کی تیاری ضرور کروں گا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے سفر کا کیا حال ہے؟ پھر خود ہی ارشاد فرمایا، اے ابو ذر کیا میں تمہیں ان چیزوں کے بارے میں نہ بتاؤں جو تمہیں اس قیامت کے دن فائدہ پہنچائیں گی؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان، ضرور بتلائیے۔ تو ارشاد فرمایا، قیامت کے دن، سخت گرمی کے دن، قیامت کے دن کے لیے سخت گرمی کے دن روزہ رکھو، قبر کی گھبراہٹ کے لیے رات کے اندھیرے میں 2 رکعتیں پڑھو، بڑے بڑے پیش آنے والے کاموں کے لیے حج کرو اور کسی مسکین کو دے دو، یا حق بات کہہ کر یا کسی برے کلمے سے خاموش رہ کر صدقہ کرو۔ تو پیارے اسلامی بھائیو، بیان کردہ حدیث پاک میں مہربان آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کتنے پیارے انداز میں سفر قیامت کی تیاری کی ترغیب ارشاد فرمائی ہے۔ اس روایت میں کئی نکات موجود ہیں، مثلا سخت گرمی میں رکھے جانے والے روزے قیامت کے دن کی گرمی سے بچاتے ہیں، جبکہ رات کے اندھیرے میں پڑھی جانے والی نماز یعنی نماز تہجد یہ قبر کے اندھیرے سے جو ہے بندے کو بچاتی اور دور کرتی ہے۔ اور اسی طرح مساکین کی مدد